کیا قرآن میں پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کا ذکر ہے یا یہ ایک چھپا ہوا راز ہے؟ یہ مصر کا صحرا نہیں بلکہ اسرار کی قبریں ہیں، وقت کے ایسے راز جنہیں نہ سائنس سمجھ پائی نہ تاریخ، اور شاید ہم نے بھی کبھی غور نہ کیا ہو۔ اگر آپ اہرام مصر کو صرف پتھروں کے بڑے بڑے ڈھانچے سمجھتے ہیں تو پھر سن لیجئے، کچھ لوگ انہیں نبیوں کے زمانے کے بلند ترین ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ جنات کی کاریگری ہے، اور کچھ ان کا راز قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ احرام کس نے بنائے، سوال یہ ہے کیوں بنائے اور کس کے حکم پر۔ کیا قرآن نے ان رازوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیا فرعون کا حکم دراصل احرام بنانے کا حکم تھا؟ اور حامان وہ کون تھا، صرف ایک وزیر یا ایک انجینئر جو اسرار کی عمارتیں تخلیق کرتا تھا؟ آج ہم قرآن، اسلامی روایات اور تاریخ کے دریچوں سے جھانکیں گے اور جانیں گے اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف ایجپٹ کا وہ چہرہ جو شاید ہم سے چھپا رہا۔ قرآن کریم میں فرعون کا نام سنتے ہی ذہن میں آتا ہے ظلم، غرور اور سرکشی، مگر قرآن صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں سناتا، یہ ایک تہذیب، ایک طرز حکومت اور ایک خاص زمانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے کیا وہ وہی ہے جس نے احرام تعمیر کروائے؟ تاریخ کہتی ہے خوفو نامی فرعون نے سب سے عظیم احرام بنوائے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا بادشاہ تھا۔ تو پھر قرآن کا فرعون کون ہے؟ کیا وہی جسے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف بلایا اور جس کی لاش آج بھی محفوظ ہے؟ جی ہاں، سورہ یونس آیات نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ کیا یہ وہی جسم ہے جو آج قاہرہ کے میوزیم میں رکھا ہے؟ کیا یہ وہی فرعون ہے جو اسرار سے بھرا ہوا تھا؟ سورہ قصص آیت نمبر 38 میں فرعون کہتا ہے، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمانوں تک پہنچ سکوں۔ یہ آیت صرف غرور نہیں بلکہ ایک عظیم تعمیر کا اشارہ دیتی ہے۔ سرعن یا اسرع قرآن میں کئی بار آیا ہے، اس کا مطلب ہے علی شان، بلند و بالا اور چمکتی ہوئی عمارت۔ تو کیا اہرام مصر یہی سرعہ تو نہیں؟ کیا حامان صرف ایک وزیر تھا یا ایک ماہر تعمیرات؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصری تاریخ میں حامان کا کوئی ذکر نہیں، یہ نام صرف قرآن میں ملتا ہے۔ تو کیا یہ علم صرف وحی کے ذریعے مل سکتا تھا؟ بظاہر قرآن میں پیرامڈ یا اہرام کا لفظ نہیں آتا، لیکن کیا قرآن کے بیانات ہمیں کسی چھپی سمت کی طرف اشارہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تباہ کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے بنایا اور اونچا کیا۔ یہ اونچا کیا، کیا یہی احرام ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ فرعون کی انہی بلند عمارتوں کی بات کر رہا ہے؟ کچھ مفکرین کا ماننا ہے کہ یہ لفظ صرف عمارتوں کی تباہی نہیں بلکہ اس غرور کی تباہی ہے جو احرام کی شکل میں ظاہر ہوا۔
اب بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ کچھ اسلامی روایات خاص طور پر صوفی اقوال کہتے ہیں احرام مصر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بنائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں افلاک کا نبی کہا جاتا تھا اور بعض کے مطابق وہی ہرمس بھی ہے۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام واقعی احرام کے معمار تھے؟ کیا یہ احرام علم کے خزانے تھے، آسمانوں کے نقشے تھے یا جنات کی تخلیق؟ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات نے قلعہ، مجسمے اور عظیم الشان عوض بنائے، تو کیا جنات فرعون یا اس سے پہلے کسی اور بادشاہ کے لیے بھی ایسا کچھ کر سکتے تھے؟ تو سوال یہ نہیں کہ احرام یعنی پیرامڈز کس نے بنائے، بلکہ یہ ہے کہ یہ کب، کیوں اور کس مقصد کے لیے بنائے گئے۔ کیا یہ صرف قبریں تھے یا علم کی لائبریری؟ کیا ان میں کوئی پیغام چھپا ہے جو آج بھی ہم سمجھ نہ پائے؟ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی پراسرار زندگی اور اس نظریے کی کہ وہی تھے احرام کے اصل معمار۔ دیکھتے رہیے اسلامی متون میں احرام مصر کے پوشیدہ راز، صرف ونڈرز آف دی ورلڈ اردو پر۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ وقت ہے، کیونکہ جو راز آپ سننے والے ہیں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔